السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، بہت ہی پیارا بیان کس کا مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جہاں جہاں سے ہمارے بھائی بہن دوست احباب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کی دلی آرزو تمناؤں کو پورا فرما اور ان کی جان کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، اور جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، صحت اور بلندی عطا فرما۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کے ساتھ۔ چلیے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تیل اور گیس کے معاملات میں آج دنیا جوجھ رہی ہے۔ صرف یہ انڈینز کا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً دنیا کا، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ جو جنگ چل رہی ہے امریکہ، ایران، اسرائیل کے بیچ میں، سب کو خبر ہے، تقریباً آج انٹرنیٹ سے سب لگے ہوئے ہیں اور خبریں لیتے رہتے ہیں۔ ایران کے پاس ایک ہرمز اسٹریٹ ہے جس سے سارے شپس گزرتے ہیں، دنیا وہاں سے اپنے تیل اور گیس اور فرٹیلائزر کی کھپت کرتی ہے، لیتی ہے، دیتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، پوری دنیا وہاں سے جو ٹریڈ کرتی ہے وہ صرف 25% ہے، 75% نہیں، 25% وہاں سے تیل دنیا کا آتا ہے۔ ماشاءاللہ، مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایران نے صرف 25% پہ روک لگائی تو ابھی دنیا اس کی حالت یہ ہے، صرف ابھی 20-25% کو روکا گیا ہے، سپلائی چین رک گئی ہے، تو ابھی سے لوگ پینک ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ تو ابھی آپ کو اندازہ نہیں، چند دنوں کے بعد جو حالات آنے والے ہیں، اللہ ہی خیر کرے۔ شاید ہم لوگ لاک ڈاؤن سے بھی بری حالت کی طرف جا سکتے ہیں، اللہ بچائے۔ یہ تو صرف 25% پر اگر کسی نے روک لگائی ہے تو دنیا پینک ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ وقت آئے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قیامت کے قریب ہونے والی نشانیاں بیان فرمائی، اس میں سے بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قتل اور خون ریزی بہت بڑھ جائے گی، اتنی زیادہ کہ ایک باپ کی اگر 100 اولاد ہیں تو 99 مر جائیں گے اور ایک بچے گا۔ قتل اور حرج اتنا بڑھ جائے گا، مال کی کثرت ہو جائے گی، یہ بھی حدیث پاک میں ہے، جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں۔ اور یہ جو حالات ہیں، ابھی کسی نے ایک حدیث بھی سوشل میڈیا پر نشر کر کے بہت وائرل کیا تھا، اس پر بھی میں آپ سے گفتگو کروں۔ ایک حدیث ملتی ہے، اذا رأیتم عمود احمر قبل المشرق، جب ایسٹ کی طرف سے، اب یہ تو ایریا پورا مڈل ایسٹ ہی ہے، مشرق کی طرف سے تم آگ کا ستون دیکھو تو حضور فرماتے ہیں فَادَّخِرُوا طَعَامَ سَنَتِكُمْ، تو اپنے ایک سال کا کھانا جمع کر لو۔ اور اس میں حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے اذا رأیتم عمود احمر، عمود نار احمر، ایسا حدیث کے الفاظ ہیں، فی شہر رمضان، حدیث میں یہ ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب مشرق کی طرف تم آگ اگلتی ہوئی دیکھو تو اپنے سال بھر کا کھانا پانی جمع کر لو۔ اب ایک طرح سے اس حدیث پر جو کلام ہے وہ بھی میں عرض کر دوں، اکثر ائمہ اکرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعیف احادیث بہت ساری اعمال میں مقبول ہوتی ہیں، لیکن جن ائمہ نے اس کو ذکر کیا، اب اس کی تشریح ہم یہ نہیں کہتے کہ جس آگ کا اور جس ستون کا ذکر آیا ہے وہ یہی جنگ کے متعلق ہے اور یہی ایران سے نکلنے والی آگ کا ہے، یہ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہتے، لیکن الفاظ یہ ملتے ہیں کہ مشرق کی سمت سے اگر تم آگ کا مینار دیکھو، یہ میزائل جب اڑتے ہیں تو یہ آگ کا مینار ہی بن جاتے ہیں، آگ کا ستون بن جاتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری علامات ایسی ہیں میرے عزیزوں جس سے یہ اندازہ تو ہے کہ یہ آپس میں دنیا کو تباہ کریں گے، یہ طاقتیں ٹکرائیں گی اور دنیا کو تباہ کریں گی۔ عام لوگوں کی موت کثرت سے ہوگی، بڑے لوگ اپنی اپنی سیکیورٹی اور اپنی حفاظت کا انتظام کر کے بیٹھے ہوں گے، عام انسانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ جنگوں میں سب کی تباہی ہے، کہنے کو تو امریکہ کل اعلان کر دے گا کہ ہم جیت گئے، جیت کس بات کی ہے؟ کیا انسانوں کے ہزاروں قتل کے بعد کوئی جیتتا ہے؟ ادھر بھی قتل، ادھر بھی قتل، اور انسانوں کی موت کے بعد ونر کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ تو صرف اور صرف اپنے نفس کو بڑا بنانے کا ایک ذریعہ ہے، باقی جیت کسی کی نہیں ہوتی جنگ۔